بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دنوں کو بھیج جاننے والا ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ کہ جناب گرامی، یعنی میں آپ کی زبان میں پیش کروں کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے کرے کوئی بھرے کوئی، امت میری کہے میں خدا ہوں، سوال مجھ سے، تو اللہ نے پوچھوا کے تصدیق کروا دی۔ او عیسائیوں اب نہ کہنا یہ خدا ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں۔ میرا یقین ہے کہ آپ اتنے لطف اندوز ہوں گے اس حدیث سے کہ حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی علی، اگر مجھے اپنی امت کے عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کے ایسے ایسے فضائل سناتا۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت میں نے دیکھا، میں نے کہا تھا محفوظ ہوں گے آپ۔ سرور کائنات فرماتے ہیں اے میرے بھائی علی، اگر مجھے اپنی امت کے عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا، پہنچ گئے میرے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے، میں آپ کے ایسے ایسے فضائل اگلا جملہ زیادہ اہم ہے، میں آپ کے ایسے ایسے فضائل سناتا کہ میری امت آپ کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگاتی۔ اب اپنے مسلمان پہلے کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، غدیر میں کچھ نہیں ہوا، یہاں نہیں ہوا، وہاں نہیں ہوا۔ اب ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ آن لائن زمانہ ہے، ساری کتابیں آن لائن آ گئی ہیں، آپ کے علماء نے انکار بھی کر دیا تو آپ آن لائن جا کے ٹائپ کیجئے، فوراً نکل کے آ جائے گی، کتاب بھی آپ کی، حوالہ بھی آپ کا، اپنے غدیر میں کچھ نہیں ہوا، 100 حوالے نکل آئے۔ تو کہتے نہیں یہ نہیں کہتے کچھ نہیں ہوا، ہوا ہے، لیکن وہ مولا اس معنی میں نہیں جس میں شیعہ کہتے ہیں۔ اب ان کے اپنے علماء نے کہا نہیں مولا اسی معنی میں ہے۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ کب تک انکار کرتے رہو گے؟ جتنا انکار کرو گے علی اتنی بڑی روشنی ہے اتنی زیادہ چمک کے سامنے ہے۔ جتنا زیادہ زور سے دبائیں گے نا ایسا ہی اتنا ہی زیادہ اچھلے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر علی کے نام کو دبائیں گے نا تو نام چھپ جائے، انہیں نہیں پتا کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ذکر ایسا نہیں، کوئی نام ایسا نہیں جیسا علی۔ یہ ان کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا۔ محرم سے پہلے حالات آپ کے ذہن میں ہیں، سیاسی حالات ہیں بدلے ہیں، سیاسی حالات بدلے ہیں، ابھی پالیسی نہیں آ گئی کہ نہیں وہاں پہ اگر ہمیں کنٹرول کرنا تو کوئی نہ کوئی فرقہ واحد کا واقعہ کریں گے تو لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں گے، توجہ بڑھ جائے گی، سیاسی حالات بدل جائیں گے۔ ایسا نہیں گرامی، اور پھر ایزی ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ شیعہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظالم نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں گرامی، کسی نے کسی صاحب سے کہا، کسی مسلمان سے، بھئی عاشورہ ہے آپ جائیں گے مجلس دیکھنے کے لیے؟ وہ انہوں نے فوراً پکڑ لی، سننے نہیں، سنتے تو ہم ہیں۔ تو ان سے کہا بھئی دیکھنے کے لیے جاؤ گے؟ کہیں گے نہیں بڑا خطرناک دن ہے، دیکھتے نہیں کتنی فوج ہے، پولیس ہے۔ بھئی جن کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں وہ تو ڈر نہیں رہے، وہ بچوں کے ساتھ خواتین سڑکوں پہ آ رہی ہیں، بار بار کہتی ہیں بی بی آپ نے اپنے بچے دیے، ہمارے بچے آپ پہ قربان۔ ہمارے یہاں کوئی نہیں ڈرتا، اور جن سے ڈرا رہے ہیں کہ ان سے تمہیں بچانے آ رہے ہیں وہ ڈر کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بھئی پاکستان میں حکمران آئے کہتے ہیں میں حسین کی مجلس سے رکوا دوں گا، کہ میں سوچنا کہ جلوس نہیں آنے دوں گا، یہ علم یہاں پہ نہیں نکلیں گے، یہ شیعہ محلوں میں محدود ہو جائیں گے، پاکستان میں یہ جلوس نہیں ہوں گے، یہ غداری نہیں ہوگی، حسین کا نام نہیں ہوگا۔ کہاں گیا وہ قذافی؟ چلیں 2-4 نام تو نکل ہی جائیں گے۔ کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا کہ میں نے سارے جلوس رکوا دیے، 40 کا جلوس نہیں ہوگا، عاشورے کا جلوس نہیں ہوگا، کہ جتنے جلوس سے میں نے رکوا دیے، آج وہ سب مٹ گئے، حسین کا ذکر باقی ہے، حسین کا۔ ایسا نہیں کہ نامیت یہاں میں جو مباحثہ کو پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے، تو اب یہ ہر انسان نے، تمام مفسرین نے لکھا آیا مباحثہ صرف پنجتن کے لیے ہے۔ عیسائیوں نے اتنی بحثیں کی رسول خدا سے کہ نہیں ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں۔ سرور کائنات جب دلیلیں دیتے رہے اللہ نے کہا میرے حبیب بس کی، یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ 3 دن روزہ رکھیں، آپ بھی یہ بھی۔ مباحثہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان 3 دن روزہ رکھتا ہے اور پھر 3 دن روزہ رکھنے کے بعد تیسرے دن یا روزے کی حالت میں آتا، بھئی آپ بھی آ جائیں، کیسے آئیں؟ دیکھیں کیا کہا آیت کے اندر، نہ ابنا و ابنا،
وَنَسَانَا وَنَسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ کیوں کہا گیا؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، پر خدا کی قسم میری اس میں کوشش ہے، ایک نیا پہلو پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کے دل کو لگے میری محنت ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے حبیب آپ کہیے، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے گھر سے بیویوں کو لائیں گے، تم اپنی بیویوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. پروردگارہ جب اتنے لوگوں کا تو نے کہہ دیا تو کہہ دیتا ہم اپنے اصحاب کو لائیں گے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہم اپنے اصحاب کو لائیں گے، تم اپنے اصحاب کو لاؤ. لیکن اللہ نے کہا نہیں، کسی کی بھی حقانیت کو دیکھنا. یاروں دوستوں صحابہ کو سب لے جاتے ہیں، جو حق پہ ہو وہ صرف بیٹیاں لاتا، وہ بیٹوں کو لاتا، وہ نفسوں کی قربانی دیتا. میرے حبیب کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سیدہ سے زیادہ پردہ دار کوئی نہیں، حسنین سے زیادہ محترم کوئی نہیں. میرے حبیب حسنین کو لا رہے ہیں سیدہ کے ساتھ، یہ حبیب کی حقانیت کی دلیل ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ تو حبیب سرور کائنات نے کیا کہا؟ کبھی سب کے سب تیار ہو جائیں، کہہ دو سارے عیسائیوں سے کہ وہ آئیں اپنے بیٹوں کو، مستورات کو، اپنے نفسوں کو لے کے. مثال کے طور پہ سرور کائنات نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ فمن اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. حدیث یہاں پہ رکتی نہیں، مکمل حدیث یہ ہے فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ در پہ آ جائے. کیونکہ حبیب خدا جانتے ہیں نا کہ بھی حدیث میں اضافہ کر دیا جائے گا، اوروں کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کبھی کہا جائے گا کوئی دیواریں ہیں، کوئی چھت ہے، کوئی پرنالا. تو حبیب خدا نے کہا بھائی چھتوں پہ نہ چڑھنا، دیواریں نہ پھلانگنا، پرنالوں کے پاس نہ جانا، در پہ آنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ابھی تمام فضائل اہل بیت میں لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کیا جائے. حبیب خدا نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. واہ واہ. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند، جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوا تھا وہ نجات پا گیا، جس نے اعراض کیا، تخلف کیا، مخالفت کی، وہ غرق ہو گیا. جو میرے اہل بیت سے دور ہوگا وہ غرق ہو جائے. تو کیا کیا؟ انہوں نے کہا اصحابی کالنجوم. سن رکھیے گا جی، میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حدیث سنی، یہ حدیث صحیح نہیں. دلیل کیا؟ مضمون بتا رہا ہے کہ صحیح نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں نہیں حدیث صحیح ہے؟ کیونکہ کشتیاں جب سمندر میں چلتی ہیں وہاں سڑکیں نہیں ہوتی، وہ ستاروں سے ہدایت پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اہل بیت کو ہدایت چاہیے، ستارے ہیں صحابہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس کی چاہو پتا کر لو ہدایت پا جاؤ گے، ممکن نہیں ہے. پھر مجھے جانا ہے نارتھ، میں قطب شمالی کو دیکھ کے جاؤں گا، کسی بھی ستارے کے پیچھے چلا تو گمراہ ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، قرآن کریم کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرے پارے کی ابتدا سورہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے وہ جو ہم نے رسول بھیجے تھے نا، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء مرسلین معصوم ہیں، برابر نہیں. نہیں ہے مجمع. اللہ قرآن میں کہہ رہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سب برابر نہیں ہے. وہ جو معصوم رسول ہے سب برابر نہیں، تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہے. سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو کہا تھا 9 بجے ختم کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ اور پڑھی ہے. میں گرامی مکمل کر رہا ہوں. تو اب جتنے فضائل اہل بیت ہیں لوگوں نے کوشش کی ان میں اوروں کو شامل کریں. ایسا ہے بھئی یہ حدیث مثال کے طور پہ کہ میں کل لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کہاں پہ فرمایا سرور کائنات نے؟ غزوہ خیبر. 39 دن جب گزر گئے، کہا کل آخری دن ہے، میں نے وعدہ کیا تھا. تو اب سب کہنے لگے کبھی، یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ علم ملے.
وہ کہتے مجھے کبھی بھی شوق نہیں ہوا کہ میں ایسے بس سالار بنوں الگ ملے میں جا کے لڑوں، کبھی نہیں شوق ہوا۔ لیکن خیبر میں جب حبیب خدا نے کہا نا کل جو جائے گا اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے، وہ جائے گا فتح ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ جائے گا ہو جائے گا۔ میں کئی مرتبہ کہتے ہیں نا وہ آیا اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا، پتہ نہیں لوگ ہیں۔ سرور کائنات فرمائے رہے تھے علی کا جانا شیر کی نگاہوں سے دیکھنا دشمن کے پتے کو پانی کر دے گا۔ رسول خدا بھی سسپینس میں مار رہا ہے، بے آج مباہلہ ہے، آخری خوشی ہے، محرم سے پہلے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں مومن خوش ہو جائے گا۔ تو اب عزیزان گرامی تمام فضائل اہل بیت میں اوروں نے کوشش کی ہم شامل ہو جائیں، اور مباہلہ میں بھئی ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ خیبر سے مولا آ رہے ہیں، سب راستے میں کھڑے یا علی ہمیں بھی عطا کیجئے، لیکن عزیزان گرامی مباہلہ میں کوئی تیار نہیں جانے کے لیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ نہ ازواج کہہ رہی ہیں ہمیں لے چلیے، آیت میں گنجائش ہے، جمع کا صیغہ ہے، صرف ایک فاطمہ کیوں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں نفسوں کو بلایا، علی ایک ہے ہمیں بھی، کوئی نہیں کہہ رہا بچوں میں دو کیوں زیادہ لے چلیے، پیغمبر جانتے ہیں کوئی نہیں آئے گا، آیت کے اختتام پہ جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ بات پہنچ گئی شاید۔ سب سے بڑا جھوٹ شرک، جو سابقہ مشرک تھے بتوں کو پوجتے رہے تھے ان میں ہمت ہی نہیں تھی مباہلہ میں آئے۔ سیدہ کی ضرورت تھی، حسن کی ضرورت تھی، حسین کی ضرورت تھی علیہ السلام، اتنی پاک ہستیوں کی ضرورت تھی۔ اب کیا کیا سرور کائنات نے؟ کبھی ٹھیک ہے ہم کب جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھا کے چلیں، طلوع آفتاب سے پہلے۔ مباہلے کا وقت ہے بین الطلوعین، فجر کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، بین الطلوعین، فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، 5-7 منٹ رحمت دوں گا۔ یہ کیوں اس وقت جنگیں ہوتی ہیں دن میں، رات میں جنگ نہیں ہوتی، مباہلہ ہے۔ اب سرور کائنات نے کہا رات میں جاؤں گا تو آنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کون کون آیا، دن میں جاؤں تو سیدہ ساتھ ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہو پائے گا، تو اب میں فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جاؤں گا تاکہ مدھم پتہ بھی چلے اور پتہ نہ بھی چلے۔ آنے والے اندھیرے میں آ رہے ہیں لیکن اتنے نورانی ہیں کہ عیسائی دیکھ کے کہتے ہیں مباہلہ نہ کرنا۔ قیامت تک ایک عیسائی بھی نظر نہیں آئے گا۔ کس نے؟ آخر نے یہی جملہ تو کہا تھا ان کے آرٹ بشپ نے، کہ قیامت تک ایک عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ ان کے جو اسقف آئے تھے، جو آرٹ بشپ آئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ جو آ رہے ہیں نا کون تھے؟ ہاتھ پکڑ رکھا ہے امام حسن کا۔ دیکھیں قرآن میں ترتیب کیا تھی؟ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے، تو پیغمبر نے کہا بیٹوں کی جگہ حسن و حسین، تم اپنی مستورات کو لاؤ ہم اپنی مستورات کو، مستورات کی جگہ جناب سیدہ، توجہ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو، نفسوں کی جگہ علی، کیونکہ ترتیب یہ تھی، آیت کی ترتیب یہ تھی، اس لیے مولا پیچھے ہے۔ نبوت کے قدم جاتے تھے، وہیں عصمت کے قدم آتے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ سیدہ نبوت و امامت کے مرکز میں چل کے بتا رہی تھی، نبوت و امامت کے رشتے کا نام فاطمہ۔ فرمائی جانے گرا اس مقدس، آپ انگریزی میں کہتے ہیں مسنگ لنک، مسنگ لنک۔ آپ جانتے ہیں نا بچے جگسو پزل بناتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے حل نہیں ہو رہا، کہتے ہیں مسنگ لنک ہے، اگر لنک سمجھ لو گے نا تو یہ سارا پزل حل ہو جائے گا، یہ سالو ہو جائے گا۔ توجہ،
یہ مسلمانوں کا ایمان کیوں مکمل نہیں ہو پایا؟ کیونکہ انہیں مسنگ لنک ہی نہیں مل رہا۔ مسنگ لنک کا نام فاطمہ ہے۔ ابھی بھی سارے نہیں۔ عزیزان گرامی آپ نے سنیے نا، حدیث سرور کائنات نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس ہیں۔ کہا یا نہیں؟ الایمان 10 درجات، یعنی ایمان کے 10 درجے، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس۔ میں نے بہت سوچا کہ جناب سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے کیوں آئے؟ نہ وہ عرب تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، حافظ قرآن نبی کیوں؟ تو جانے گرامی پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے گھر میں آنا جانا تھا، دروازے میں دستک دیتے تھے اور جانتے کیا کہتے تھے؟ سیدہ، بیوی جناب سیدہ کا لقب، یعنی جیسے کہتے ہیں مولا، تو کہا مولا جناب سیدہ کے لیے، بی بی اجازت ہے میں کچھ ادھر چکی چلا دوں؟ تو خاتون جنت کہتی سلمان میں برقع لے کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں، صحن میں چکی پڑی ہے، چلا سکتے ہیں۔ توجہ۔ تو جیسے جناب سلمان آتے نا تو بیٹھ جاتے، بہت بزرگ تھے، سید مرتضیٰ، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیے نا، ان کے بڑے بھائی، انہوں نے جناب سلمان نے فارسی میں کتاب لکھی، اس میں فرمایا 400 سال کے تھے۔ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 400 سال، تو کہتے ہیں کہ جب آتے تو بہت بزرگ تھے، بوڑھے ضعیف العمر، تو بیٹھ کے چکی چلانے لگے۔ کہتے بی بی میں نے آٹا پیس دیا، بی بی آپ کی عظمت کو سلام، جا رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں سلمان اب نہ جانا، میں ابھی بابا کے لیے، حسنین کے لیے اور مولا کے لیے روٹیاں بنانے لگی، جب روٹی بنا دوں گی تو آپ بھی کھا لیجئے گا، جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائے اس کے 10 کے 10 درجے۔ میری بات پہنچ گئی رہنے گرامی؟ یہ جناب سلمان کو مقام یہ عام نہیں ہے مقام، مسنگ لنک پتہ چل گیا۔ کسی نے کہا سلمان آپ کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے میں اپنی داڑھی آپ دہلیز پہ لگاتے ہیں، اپنی ابا وہاں پہ کہ تمہیں اندازہ نہیں کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ جناب سلمان بے انتہا تعظیم کرتے، کیوں؟ انہیں سمجھ تھی یہ بیوی عام بیوی نہیں۔ جانے گرامی یہ عظمت ہے جناب سلمان کی۔ اب جانے گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا، میں پورا مضمون، میرا سینہ اجازت نہیں ہے، میرا طاقت نہیں، ماہ محرم سے پہلے میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا، سن لیجیے گا، بس پہ میں مکمل کر رہا ہوں۔ اچھا جانے گرامی جناب سرور کائنات نے کہا کب جائیں گے؟ فجر کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، اور میں خود بتاؤں گا کون کون جائے گا۔ اب کوئی نہ راستے میں بیٹھا، نہ دروازہ کھول کے کھڑا ہے، شاید مجھے بلا لے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سرور کائنات نے سارے صحابہ میں بس ایک کو آواز دی، سلمان فلاں مقام پہ مباہلہ ہوگا، تم وہاں جا کے قالین بچھا کے آ جاؤ۔ تفسیر کا نام ہے اطیب البیان، مرحوم سید عبد الحسین طیب المصری کی تفسیر 14 جلدوں پہ، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب سلمان کا سرخ رنگ کا قالین لے کے، سرخ رنگ کا قالین بچھایا، سیدہ نے آنا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے عیسائیوں نے پہلی مرتبہ سرخ قالین مباہلہ میں دیکھا تھا، شاید وہیں سے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ تو اب نفسوں کی جگہ لیا، انفس کی جگہ لیا مولا کائنات، نساءنا کی جگہ پہ لیا جناب خاتون جنت کو، ابناءنا کی جگہ پہ لیا امام حسن حسین کو، اور باقی ابناءنا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے شاید، لیکن سب مورخین نے لکھا یہ ہے کہ امام حسن کی انگلی پکڑ رکھی ہے، امام حسین کو گود میں لے رکھا۔ نبوت ناز اٹھا کے بتا رہی ہے، حسین وہ ہے جس کے نبوت اور رسالت کی ناز اٹھا ہے۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی۔ اب جناب سرور کائنات آئے، قرآن کے بعد پھر کیا کرنا تھا؟ سرور کیا کہنا تھا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو کیا ہونا تھا؟ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہنا تھا پروردگارا اگر ہم حق ہیں اور سچ ہیں تو ان سب عیسائیوں کے اوپر تیری لعنت ہو۔ اور ان چاروں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا آمین۔ بہت سے کہنا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سرور کائنات کی دعا پہ جو آمین کہنے جائیں وہ علی، فاطمہ، حسن حسین ہے، اوروں کی آمین کا فائدہ ہے۔
کیا کہیں گے؟ پروردگارہ یہ جو ابھی رسول خدا نے لعنت کی ہے نا تو لعنت بھیج دے. اور عیسائیوں نے کیا کہنا تھا کہ اگر معاذ اللہ ہم حق ہیں اور یہ جھوٹے، تو انہوں نے بھی یہی کہنا تھا. اعزان گرامی جب انہوں نے دیکھا نا تو ان کے جو نفرین کرنے آئے تھے نا، پتہ نہیں لوگ ہیں مبالغہ کے لیے، جو ان کے اسقف تھے جن کو کہتے ہیں نا آرچ بشپ کہتے ہیں، جو آرچ بشپ آئے تھے نا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی ان کی لعنت ہمیں تباہ برباد کر دے گی. اور لفظ استعمال کیا، خدا کی قسم بڑا عجیب و غریب لفظ ہے. اس رسول جان، اس کے جو اسقف اعظم ہے، وہ جو آرچ بشپ ہے، اس کا لفظ میں کہتا ہوں مسلمانوں سمجھ لو، اپنوں سے نہیں تو عیسائیوں سے سمجھ لو. اس نے دیکھنے کے بعد کیا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے لعنت کر دی، نفرین کر دی، تو قیامت تک کے لیے تمام عیسائی کتے اور خنزیروں میں بدل جائیں گے. کہ لا بل خنا، خدا کی قسم الفاظ یہی ہے. میں ممبر پر کبھی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کرتا ہوں اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا. وہ کہتے ہیں اس آرچ بشپ نے کہا کہ لا بل خنا، کہا کہ سب کے سب یعنی نجس ترین جانوروں میں بدل جائیں گے اگر پنجتن نے نفرین کر دی. اور اگر کسی پہ نفرین کی ہو، اب سمجھ میں آ رہا؟ میزان گرامی، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے، ہمارا کسی سے، میرا تو کچھ نہیں معلوم، ہمیں پاس ہے سیدہ کا. وہ اگر کسی کو کہتے سلمان بیٹھ جاتا ہوں، کہتے ہیں رضی اللہ. اگر کہتے ہیں ابو ذر تمہارا بچہ بیمار تھا، میں نے رات دعا دی ہے، ابو ذر کے آنسو شروع ہو جائے. اگر سیدہ نے دعا دی ہے، میرا بچہ کیسے ٹھیک نہیں ہوا. مقدام آپ کے گھر میں فاقہ تھا، ہم نے ابھی آپ کے لیے کیا کیا، تو کہا کہ آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کیوں پھر سورہ نازل نہ ہو؟ جب سیدہ کہے ہم فاقہ کر لیں گے، لیکن مجھے برداشت نہیں کہ مقدام کے گھر میں فاقہ ہو. یا ابو الحسن یہ روٹیاں آپ مقداد کو دے دیجئے. اذان گرامی، جب اتنا خیال ہو نا اوروں کا، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر اس بیوی سے زیادہ مجھے کوئی بھی محبوب نہیں، اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اس سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں کہ اس بیوی نے اپنے غلاموں کنیزوں کے لیے اتنی قربانیاں دیں. بھئی کون ہے یہ سب کے سب کنیزیں غلامی تو نا بیوی کے. اذان گرامی، جناب فضہ کا ہم کیوں اتنا احترام کرتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پنجتن نے، جناب امام حسن حسین نے کبھی نہیں کہا او کنیز، نہیں کہو اماں. کہا یہ آپ کی کنیز ہے، افریقی ہے، سیاہ فام ہے. کہا یہ ہماری ماں کی خادم ہے. جو سیدہ کی خدمت کرے پھر اس کو کبھی بھی ہم کنیز نہیں کہتے. اہل بیت نے اتنی طاقت، کبھی آپ نے سوچا آل محمد تو گھر میں اگر کنیز آ جائے اسے اتنی عظمت دے دے، کیوں؟ ہمیں روٹیاں پکا کے کھلائے. اذان گرامی، جناب فضہ کو جناب زینب نے ساتھ ساتھ رکھا، کبھی نہیں جدا کیا. جہاں بیویاں بیٹھی تھی نا، مولا علی کی بیٹیاں بیٹھی تھی، جناب سیدہ زینب سلام علیہا جناب فضہ کو وہاں بٹھا ہمارے ساتھ بیٹھے. کیوں؟ ہماری ماں کی خدمت گزار. اللہ اکبر. جنہوں نے ان کی خدمت کی ہو، جناب زینب اور جناب سید الشہداء، انہیں اتنی عظمت دیتے ہیں. اذان گرامی، میں مکمل کر دیا، میں 1 گھنٹہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، 1 گھنٹہ انہوں نے زبردستی پڑھوا لیا مجھ سے. اذان گرامی، مباہلہ میں جیسے ہی آئے نا تو واحد مباہلہ جنگ ہے، نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ کسی نے نیزہ پھینکا، اور فتح بھی ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ نبی نہ مولا، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ مولا علی سے رسول خدا نے کہا ذوالفقار رکھ لینا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی لڑتے ہر جنگ میں آپ بھی ہیں، سب عیسائی تو آ رہے ہیں، تو ہم حسنین چھوٹے خاتون جنت ہے، میں بچوں کو سنبھالوں گا، یا علی ذوالفقار نہیں. نہ رسول خدا نے کہا ذوالفقار رکھے، نہ مولا کوئی نیزہ لے کے آئے، نہ میں اکیلا دیکھ لوں گا. نہیں، جانتے ہیں آج دعاؤں سے فتح ہونی ہے.